جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا تلاش حق میں سواگت ہے، خوش آمدید، جی آیا نو، ویلکم۔ ناظرین، میں اپنا جو ہے نا بتاتا ہوں کہ بہت ہی عرصے سے، بلکہ جب سے میں نے کوئی تاریخ اسلام اور تاریخ پڑھنی شروع کی تو مجھے اکثر یہ تجسس رہا کہ جو مجدد ہیں ان کا کیا رول ہے امت میں، کیونکہ زمانہ جو ہمیں بتاتا ہے پچھلا زمانہ، اس میں یہ ہے کہ جب امتیں بگڑ جاتی ہیں تو خدا تعالیٰ انبیاء کو بھیجا کرتا ہے، وہاں تک تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو گئی شریعت، تو اب اگر ان کیس امت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو کیا حال ہو؟ تو مجھے کچھ مجدد کی وہ بتائی جاتی رہی، اس کے حل جو ہے مجددین کے ذریعے بتایا گیا کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا، اور اس طرح کر کے امت جو ہے وہ دوبارہ، یعنی کہ اسلام کو اثر نو وہ زندہ کرے گا۔ لیکن ابھی تک ابہام ہے اس میں، تو ہم آج پھر حاضر ہیں آپ کے سامنے اس کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ایز یوزول ڈاکٹر ناصر احمد خان صاحب نے۔ ہم آج ان کی طرف چلتے ہیں اور اس سلسلے میں رہنمائی لیتے ہیں کہ یہ جو ہر صدی کے سر پر مجددین کا جو سلسلہ ہے جو امت کی اصلاح کرے گا، یہ بیسیکلی اس کا پتہ کہاں سے چلتا ہے، اور اس کی خوشخبری جو کہاں سے موجود ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خیریت رکھے۔ جی، سوال تو آپ نے میرا سن لیا ہے، تو اس کے اوپر کچھ پلیز روشنی ڈالیں آپ اپنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ آج ہم ایک ایسی بات کرنے جا رہے ہیں جس کا خالص خدا اور اس کے رسول سے تعلق ہے۔ انسان کو ایک دن خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہمیں یہ زندگی بڑی محتاط ہو کر گزارنی چاہیے، کیونکہ ہر ایک نے اپنے اعمال کا جواب اپنی موت کے بعد دینا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ایسے موقع پر جو خدا تعالیٰ اور اس کے رسول نے نصیحت فرمائی ہو، بڑے غور سے سننا ہے اور اس پہ اپنا فیصلہ دینا ہے۔ اس میں امت محمدیہ میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ میری امت کی اصلاح کے لیے، تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر مجدد بھیجتا رہے گا۔ لیکن سابقہ امتوں کی طرح اس امت میں بھی اس بات پر اختلاف ہو جائے گا، اور سابقہ امتوں کی طرح اس امت میں بھی کیونکہ ہر سچائی کے مخالف ایک فرعون ہوتا ہے، اور بعض دفعہ فرعون اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ سچائی کو وہ بالکل چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا اور خدا تعالیٰ خود کیا فرماتا ہے، اور اس زمانے کے صاحب اقتدار لوگ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے ہمیں یہ اطلاع پہنچائی ہے کہ میری امت میں ہر صدی کے سر پر مجدد ہوگا، آخری مجدد جو ہوگا وہ نبی اللہ ہوگا،
اور عیسیٰ ابن مریم کے قدم پر آئے گا. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے ایسا ایک آئین تیار کر لیا ہے اسمبلی کے ساتھ اور مولویوں کے ساتھ مل کر کہ اب اس امت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی، کوئی مصلح، کوئی صالح نہیں آ سکتا. اگر کوئی اس کا ایمان رکھے اس بات پر تو وہ اسلام سے بھی خارج ہے اور وہ غیر مسلم یعنی کہ کافر اس کو کہا جائے گا. ادھر ہم دیکھتے ہیں اسمبلی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آنے والا نہیں آ سکتا. اگر کوئی یقین کرتا ہے اس بات کا تو وہ غیر مسلم اور کافر ہے. ادھر ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، آئے ہم دیکھتے ہیں حدیث شریف میں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فیما عالم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایسے لوگ کھڑے کرتا رہے گا جو اس امت کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے. یہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ امت میں ہر صدی کے سر پر کم از کم، زیادہ بھی آ سکتے ہیں، ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو علم تھا کہ یہ انسانی کمزوری ہے کہ انسان بھولنے میں اس کی فطرت ہے بھولنا. یعنی ابھی آپ نے فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر کم از کم ایک ہوگا لیکن زیادہ بھی آ سکتے ہیں. زیادہ بھی آ سکتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. لیکن ایک جو ہے وہ ضرور ہے، جیسا کہ مثالوں سے میں بتا سکتا ہوں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایک صدی میں آئے ہیں. اسی طرح شیخ احمد صاحب سرہندی مجدد الفسانی وہ بھی آئے ہیں. شیر شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی ہیں، پھر سید احمد صاحب بریلوی ہیں. یہ ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے آ کر امت مسلمہ کی اصلاح کی ہے اور ان کے بگڑے ہوئے عقائد کو آپ نے درست فرمایا ہے. درست. تو جیسا کہ اس حدیث سے، یہ جو حدیث ہے یہ معمولی حدیث نہیں ہے. یہ ابو داؤد نے اپنی سنن میں، امام حاکم اور علامہ ابن حجر نے اس حدیث کی صحت پر اتفاق کیا ہے. شیعہ مسلک میں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان میں خلیفے کھڑا کرتا رہے گا جس طرح پہلی قوموں کی طرف بھیجے. یہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ استخلاف میں یہ فرمایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں خلیفے اور مصلح جو دین کی اصلاح کرنے والے ہوں وہ آتے رہیں گے اور خلافت راشدہ کی طرح خلافت علی منہاج نبوت بھی قائم ہوگی. یہ سب جو انعامات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیے ہیں، یہ پاکستان کے آئین نے یکدم ان سب پر پانی پھیر دیا ہے. بالکل. کہ اب کے بعد جو یہ یقین رکھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی مصلح مجدد آئے تو وہ خارج از اسلام اور خارج از
دین، وہ بالکل ہاں یعنی جی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، وہ کافر ہے۔ کافر۔ لہذا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 13 صدیوں کے جملہ مجددین ان کی لسٹ بنی ہوئی ہے، اور وہ آئے ہیں اور انہوں نے اصلاح کی ہے، اور تمام فرقے ان کو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن تھوڑا سا ایک میں اثر راہ، چونکہ اسمبلی کی بات آپ نے کی، تو جی اسمبلی میں تھوڑا سا بریف کریں کہ اس اسمبلی میں کن کن عقائد کے لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر مہر لگائی کہ جی احمدیوں کے رستے بند کریں اور نبیوں کے رستے بند کریں اور مجددین کے رستے بند کریں۔ اس اسمبلی میں تمام مکاتب فکر جو اپنے اسلام کے مختلف فرقے ہیں جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں، ہاں جی، ان کی نمائندگی تھی، بڑے بڑے 72 کے 72 کی نمائندگی تھی، کیونکہ اخباروں میں نے یہ پڑھا لکھا ہے، لکھا ہوا پڑھا ہے کہ 72 فرقے جو بھی مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، ہاں، انہوں نے کیونکہ یہ تو انہوں نے بعد میں اسمبلی فیصلے کے بعد یہ اقرار بھی کیا ہے کہ 72 کے 72 فرقے اس بات پر متفق ہیں۔ لیکن ان 72 تھوڑی سی میں صرف بات یہاں پہ ایڈ کر دوں، پھر آپ جاری کیجیے گا۔ ان 72 فرقوں میں دوستو یہ ایسے عقائد کے لوگ بھی شامل تھے جو خدا نخواستہ خلفائے راشدین کو، جو پہلے خلیفہ تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو، اس کو پھر نہ صرف منافق سمجھتے تھے بلکہ ان کو منافقوں کا سردار کہتے تھے، وہ بھی مسلمان قرار پائے، وہ بھی شامل تھے اس میں، اور وہ بھی مسلمان قرار پائے۔ بالکل صحیح بات۔ اور دوسرے جو یہ مانتے تھے کہ ایسا ماننے والے کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ بھی ادھر موجود تھے اور وہ بھی مسلمان قرار پائے۔ بالکل، وہ بھی فرقے وہاں پہ موجود تھے جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانتے ہیں اور نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کا شریک جانتے ہیں، وہ بھی مسلمان قرار پائے، اور جو ان کو کافر سمجھتے تھے وہ بھی مسلمان قرار پائے۔ یعنی ہر دو فرقے جو ایک دوسرے کی تضاد تھے، وہ تو ادھر موجود رہ کر مسلمان قرار پائے، لیکن جماعت احمدیہ جو کہ قرآن پاک اور حدیث کی روح سے صحیح تعلیم پیش کرتی ہے کہ نبیوں کا راستہ بند نہیں ہے، شریعت بالکل بند ہے، شریعت آخری تو آگئی، اس کے آگے کی تو خوشخبریاں ہوتی ہیں، نعمت ہوتی ہے نبوت تو کسی قوم کے لیے۔ ان سب نے مل کر، جتنے بھی ان کے مشرکانہ عقائد تھے، ان سب نے مل کر جماعت احمدیہ ایک کو دائرہ اسلام سے باہر پھینکا، لیکن فتویٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ 72 غلط ہوں گے، ایک ٹھیک ہوگا۔ یہ بڑا لمبی کہانی ہے، اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب سے کس دن علیحدہ سے مجلس کریں گے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ پلیز کیری آن، یہ تو میں نے ایسے ضمن بات۔ آپ کے سوال کو ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں سارے لوگ کہ ہم نے جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ آئین جو انہوں نے بنایا ہے اس کو انہوں نے خود غور سے نہیں پڑھا، اس آئین کی روح سے تو یہ سارے کے سارے کافر ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس میں یہ لکھا ہے آئین میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی مجدد مسلح نہیں آ سکتا۔ اگر جو مانتا ہے اس کو آنے کو، وہ کافر ہے۔ اور اس کو اگر اس کا لاجک لیں ذرا تھوڑا سا، کہ کون سا فرقہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا منکر ہے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت آمد احمدیہ کا منکر، یہ سارے فرقے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر ایمان رکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور قانون میں لکھا ہے ان کے آئین میں کہ جو آنے کے لیے جو یقین رکھتا ہے کسی بھی قسم کا نبی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بالکل۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ دائرہ اسلام سے کون خارج ہوا؟
جو قانون بنانے والے ہیں وہ بھی خارج ہیں، کیونکہ وہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس جسم کے ساتھ آسمان سے اتریں گے. بالکل ایسی بات ہے، بالکل ایسی. کوئی ان کو انکار نہیں کر سکتا. پھر ظلم کی حد یہ ہے کہ یہ لوگ، انہوں نے ایک یہ حلفیہ بیان لکھا ہے، اس پہ پاکستان کا ہر شہری جس نے کوئی معمولی کام بھی کروانا ہو، شناختی کارڈ مثلا بنوانا ہو یا پاسپورٹ بنوانا ہو، تو اس حلف نامے پر اس کے دستخط کرواتے ہیں جی. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، اس کو نہیں مانتا، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی آنے کا جو عقیدہ رکھتا ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے. تو ایک بندہ شناختی کارڈ بنانے جاتا ہے اور اس پہ وہ اپنے کفر کی خود پہلے دستخط کرتا ہے کہ میں بھی کافر ہوں، کیونکہ میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں کہ وہ آئے گا، ان کی آمد کو مانتا ہوں. بالکل، وہ خود تصدیق کرتا ہے. جب وہ اس کی آمد کو مانتے ہیں تو وہ آئین کی روح سے مسلمان کہاں سے رہ گئے؟ بالکل صحیح ہے. تو اب یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ آیا آپ نے اس حلف نامے پہ دستخط کر کے اسلام سے اگر خارج ہونا ہے تو دستخط کر دو، تو آپ آئین کی روح سے اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی اور کوئی مسلح نہیں آ سکتا. ایسی بات. اس طرح انہوں نے جماعت احمدیہ کو تو اعلانیہ نکالا ہے اور در پردہ یہ ہر پاکستانی کو دائرہ اسلام سے خارج کر چکے ہیں، اور کوئی پاکستانی کسی کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو وہ پاکستانی نہیں ہے. جس نے وہ شناختی کارڈ بنوایا ہے وہ غیر مسلم ہے، کیونکہ اس نے خود دستخط کیے ہیں اور وہ خود اپنے آپ کو اسلام سے باہر اس نے نکالا ہے. تو اس کا جواب ان کے پاس کیا حل ہے؟ اگر انہوں نے یہ قانون بنانا ہی تھا، کوئی کم از کم عقل سے سوچ سمجھ کے بناتے کہ ہم سارے اس کی ضد میں نہ آ جائیں. ان کو عقلیں دی گئی تھیں، انہوں نے پھر بھی نہیں لیں. جہاں تک میں نے اس اسمبلی کی کاروائی چشمدید گواہوں سے سنی ہے، وہ کہتے تھے کہ ان کو بار بار تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ لوگ فیصلہ جو کرنے جا رہے ہیں، جس ٹہنی پر بیٹھے ہیں درخت کی، اسی کو کاٹ رہے ہیں آپ. بالکل آپ کا یہ حق تو ہے کہ آپ کہیں کہ ہم اکیلے باقی سارے 72 میں شامل ہو کے پھر بات تو کر سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ 72 سچے اور ایک جھوٹا ہو جائے، کیونکہ فتویٰ یہاں پر پھر صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ 72 جھوٹے ہوں گے، ایک سچا ہوگا. ان کو بار بار تنبیہ کے باوجود ان کی عقل کام نہیں کی. ان کی عقل ماری گئی کیونکہ یہ قانون خلاف فطرت ہے. اس قانون کی ضد جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خود اللہ تعالیٰ پر آتی ہے. بالکل بالکل. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم ہے، پیغام ہے کہ میرے بعد آتے رہیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں آئیں گے. کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے. ان کو یہی تو مت ماری گی میرا. یہ پاکستان کا آئین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے. اور اس کے آگے اگر ہم قرآن کو کھول لیں، قرآن کہتا ہے کہ نبی آتے رہیں گے، خلافت تعالیٰ میں نہج نبوت قائم ہوگی، اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں آئے گا. تو یہ تو قرآن کی بھی توہین کر رہے ہیں، یہ اللہ کی بھی توہین کر رہے ہیں، اور یہ جو لوگ جو سنتے ہیں یہ ہماری باتیں، جی ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں پلیز، اور اپنی آخرت کا انتظام کریں.
احمدی تو جیسے ہیں بھگت رہے ہیں، لیکن آپ نے جو بھگتنا ہے وہ پھر سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر ناراض ہوتا ہے، جب کسی فرعون کی سرکوبی کرتا ہے تو اس کا وہ کچھ نہیں چھوڑتا. تو یہ جو میں نے دلیل دی ہے اس پہ ذرا غور کریں، اور آپ کے آئین کی روح سے حکومت وقت ہو یا آئین بنانے والے ہوں، آئین کی روح سے آپ خاتم النبیین کی توہین بھی کر رہے ہیں، اور قرآن کی توہین بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توہین بھی کر رہے ہیں. آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ نے چھوڑا کیا ہے؟ بالکل. جماعت احمدیہ نے تو یہ قربانی دے دی کہ ہم اس پہ دستخط نہیں کرتے، آپ نے جو کرنا ہے کر لو. اور جماعت احمدیہ نے تکالیف اٹھا لی ہیں اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے اسلام کو قائم رکھنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، قرآن پاک کی عزت کے لیے. یہ سب جماعت احمدیہ نے تکلیفیں اٹھا لی ہیں، اور اس سے لاپرواہ ہیں کہ ہمیں آپ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ہمارا. ہاں جی اللہ بالکل تعالیٰ ایسے نے اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو اس قربانی کے عوض پوری دنیا میں اس کی اکثریت پیدا کر دی ہے. 210 ملکوں میں جماعت احمدیہ عزت کے ساتھ رہ رہی ہے. اور آپ لوگ ہیں پاکستان میں، ہر سال 1974 کے بعد کوئی ایسا سال نہیں گزرا جو اس قوم پر خدا کی ناراضگی کا سامنا نہ ان کو کرنا پڑا ہو. ایسی بات. کبھی ان پہ سیلاب کا عذاب آ جاتا ہے، کبھی ان پہ ٹڈی دل کا عذاب آ جاتا ہے، کبھی ان پہ حکمرانوں کا عذاب آ جاتا ہے جو ان کو لوٹ کر لے جاتے ہیں، کبھی یہ ان کا خشک سالی کا آ جاتا ہے، کبھی بے وقت بارشیں ہو جاتی ہیں. تو آپ کے پاس ہے کیا؟ ذرا غور کریں تو یہ کیا ہے؟ آپ کی یہ زندگی 74 سالہ 70 سالہ زندگی آپ نے بنایا کیا ہے پاکستان نے؟ آپ کا قدم آگے نہیں گیا، پیچھے کی طرف گیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے پاکستان کے ساتھ. یہ احباب کو جو سنتے ہیں میرا یہ پیغام، ان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. آمین. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. دوستو آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے کیسے بہترین اور مفصل طریقے سے مختصر آپ کے اوپر مجددین کے سلسلے کو آنے کو جو ہے وہ ایک نعمت قرار دیا ہے، بلکہ ایک مجددین کا مطلب ہے کہ تجدید کرنے والا، یعنی کہ وہ دین اسلام کی تجدید کرے گا جو ہر صدی کے شروع میں جو ہے وہ آئے گا. بات یہ ہے ناظرین کہ بات چونکہ یہاں پہ پاکستان کی ہو رہی ہے. اب دیکھیں پاکستان میں اگر میں محتاط اندازے کے مطابق کہوں تو 90% بلکہ اس سے زیادہ ہیں، چلیں 90% لگائیں، وہاں پہ مسلمان رہتے ہیں. اب دیکھیں کہ جب سے یہ قانون پاس کیا گیا، اچھا ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو اسلام خطرے میں آ جاتا ہے. پاکستان کا جو مولویوں کا اسلام ہے وہ خطرے میں آ جاتا ہے. 95% لوگ وہاں پہ جہاں رہ رہے ہوں اسلام کا ڈنکا بج رہا ہو، اور صرف اس بات کے اوپر ایک چھوٹا سا گروہ جماعت احمدیہ 1% ہوگی، شاید 2% لگا لیں، اس کی وجہ سے 90% لوگوں کو اس تکلیف کا سامنا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ اپنا دستخط کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ ایک چھوٹے سے گروہ سے ان کو اتنا ڈر کیوں ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ جب تک ان کو ہم دبا کے رکھیں گے، ان کی دیکھیں انہوں نے کتابوں پہ پابندی لگا دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اگر پڑھ کے جائیں گے تو ان کو تو سمجھ آ جائے گی. تو ملا کا اسلام آج کل پہ ابھی تو پابندی لگائی ہوئی ہے. ہاں جی، اور ملا کا اسلام خطرے میں آ جائے گا، اور ملا کا اسلام ہی خطرے میں آئے گا. دوسرے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی سے بھی. سارے مذہب جو ہیں وہ ہارمونی کی تعلیم دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ ملا کا اسلام ہے جو صرف اور صرف بیسیکلی انہوں نے ایک
اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے ہر فرقے نے. آپ جو مرضی کریں, رشوت, چوری, ڈاکہ, بے ایمانی, جو مرضی کریں, لیکن جیسے ان کے لیے ان کو کچھ نہیں ہوگا, لیکن جیسے ہی آپ ان کے فرقے کو چھوڑ کر کسی اور فرقے کی مسجد میں بھی گھس جائیں گے تو آپ کا اسلام خطرے میں چلا جائے گا, اور آپ کو فتوے لگنے شروع ہو جائیں گے کہ جی آپ کا تو نکاح ٹوٹ گیا, یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اس کو اس طرح سمجھیں کہ یہ عذاب ہے ایک قوم کے اوپر, خدا را اس کو عقل کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے, اور مجددین کے سلسلے کو سمجھیں, یہ رحمت ہے نہ کہ زحمت. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو ہم لیں گے آپ سے اجازت. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اپنا ٹائم دیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.